فرمودات اور ارشادات پر اگر عمل کیا تو آپ اطاعت رسول کو انجام دیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتباع رسول کیسے کیا؟ کیونکہ اتباع کا معنی ہوتا ہے نشان قدم پر چلنا. جیسا انہوں نے کیا ویسا آپ بھی کریں، یہ اتباع کا معنی ہوتا ہے. صحابہ کرام کے لیے اتباع رسول بہت آسان، اس لیے کہ ان لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو ملاحظہ فرمایا، اور آپ تمام صحابہ کرام حتی ممکن کوشش آپ کی یہ ہوتی تھی کہ آپ ویسے ہی کریں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے ہیں. خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اتباع رسول صحابہ کے لیے بہت آسان، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو انہوں نے ملاحظہ فرمایا. اس تعلق سے بخاری شریف کے اندر جلد اول کے اندر ایک باب ہے، مستقل ایک بہت بڑی حدیث اس کے اندر موجود ہے. باب طرق المدینہ صلی اللہ علیہ باب طرق المدینہ کے نام سے، یعنی وہ مساجد کا ذکر ہے اس باب کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ادھر سے گزرا ہو تو آپ نماز ادا کر رہے تھے. تو صحابہ کرام کو بھی ایک ایسا موقع آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ جب آپ ادھر سے گزر رہے ہوتے تھے تو آپ نے بھی ان مقامات پر جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمائے تھے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. اور اس حدیث کے اندر بہت ایمان افروز بات اس حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ کچھ جگہ ایسی تھی جہاں پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر نماز ادا کی ہے دوسری طرف بنی ہوئی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا نہ ہوا اور آپ نے اس نماز ادا نہ کر کے اس جگہ پر نماز ادا فرمائی جہاں پر رسول اللہ نے نماز ادا فرمائی. تو یہ اتباع رسول ہے، یہ اتباع رسول ہے. صحابہ کرام دیکھتے تھے، عمل کر لیتے تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم اگر اتباع رسول کریں تو اس کے لیے کیا کریں، کس عمل کو دیکھیں؟ ہماری نظر اس لائق نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال کا ملاحظہ کر سکے. یہ تو صحابہ کرام کی ذات تھی، انہوں نے اپنے آپ کو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھا، اعمال کو دیکھا، ملاحظہ فرمایا، عمل کیا. لیکن یاد رکھیے جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کا انتظام بھی فرماتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اطاعت رسول کا حکم دیا، انتظام فرمایا. محدثین کی جماعت سے یہ بہت بڑا کام اللہ تبارک تعالیٰ نے لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو کتابی شکل میں جمع کیا. یہ ہم احسان مند ہیں، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان محدثین کا جنہوں نے یہ احادیث کو جمع کر کے ہمارے لیے اطاعت رسول کو آسان فرمایا. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتباع رسول کے لیے کیا کیا جائے؟ اتباع رسول تو اعمال کو ملاحظہ کرنے کے بعد ہوتا ہے. تو اس تعلق سے جیسا کہ میں نے بتایا اللہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کا انتظام بھی فرماتا ہے. تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں صرف اتنا بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. یعنی وہ علماء جو ربانیین ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ ایسے بندے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ نور رکھا کہ اپنی نورانیت کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کے اعمال کو ملاحظہ فرمایا اور پھر اس طرح اپنی زندگی کو ڈھالا. آج اگر کوئی اتباع رسول کرنا چاہتا ہے، اتباع رسول پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلے. ان کے نقش قدم پر چلے بغیر کوئی اتباع رسول کر ہی نہیں سکتا. اس لیے وہ لوگ جو آج حدیث کا دعویٰ، بات پہ حدیث، ہر بات پہ حدیث، اگر وہ حدیث محدثین کی جماعت کو لے کر چلتے ہیں تو یقین جانیے وہ مکمل کامیاب نہیں ہے. بڑی کامیابی سے وہ ہمکنار نہیں ہے. بڑی کامیابی سے ہمکنار وہ ہے جو محدثین کی جماعت کے ساتھ بھی ہے اور اولیاء کرام کے دامن کو بھی تھامے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے ہاتھوں میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. اس لیے اتباع رسول کے لیے اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہونا، ان کے نقوش قدم پر چلنا بہت ضروری ہے. چونکہ اولیاء کرام مظہر صفات انبیاء ہوتے ہیں اور اطاعت رسول کے لیے کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں، احادیث کا ذخیرہ موجود ہے. تو اتباع اور اطاعت اور رسول پر بھی عمل کرنا ضروری
اور فعل رسول پر بھی عمل کرنا ضروری، اور ان دونوں کا انتظام اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اطاعت کے لیے محدثین کی جماعت کو قائم کیا اور اتباع کے لیے اولیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک اولیاء کرام آتے رہیں گے اور نبی کی ہر پیغام کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ حضرات حدیث پاک بخاری شریف کی یہ آخری حدیث، اب آئیے حدیث پاک کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، اس حدیث کو امام بخاری نے اس سے پہلے بھی کتاب الدعوات میں نقل فرمایا ہے، وہاں پر بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اور ایک روایت وہاں پر اور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ خاص فرشتے ہوتے ہیں جو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور پھر زمین پر وہ اس تلاش میں گھومتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کے ایسے بندے اور ایسی قوم میں جائے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اس کی تسبیح بیان کر رہی ہو۔ فرشتے جب اس قوم کے پاس پہنچتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تسبیح بیان کی جاتی ہے، تو وہاں پر وہ فرشتے رک جاتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے ہم لوگ اپنے کام میں لگ جائیں۔ پھر وہ فرشتے اپنی ڈیوٹی پر لگ جاتے ہیں۔ سارا کام ہونے کے بعد جب وہ بارگاہ الہی میں پہنچتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، یاد رکھیں اس موقع پر نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اچھی طرح سے جان رہا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے، اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تم نے انہیں کس حال میں پایا۔ یاد رکھیے علامہ عینی اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ سوال اس لیے تھا چونکہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر یہ کہا تھا کہ اللہ تو زمین پر ایسے انسان کو پیدا فرمائے گا جو فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا۔ تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جب روح پھونکی گئی تو سب سے پہلے ان کی زبان سے جو نکلا اللہ کی تسبیح تھی، اللہ کی تحمید تھی۔ تو یہاں پر بتانا مقصود یہ تھا کہ فرشتوں تم نے جو اعتراض کیا تھا یا تم نے جو اس وقت جو بات کہی تھی اس کا جواب تمہیں آج بھی مل رہا ہے کہ میرے بندے میرے ذکر میں میری تسبیح میں مشغول نظر آتے ہیں۔ حضرات اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ فرشتے عرض کریں گے بارے اللہ میرے بندوں کو تیری تسبیح، تیری تمجید، تیری بزرگی، تیری کبریائی بیان کرتے ہوئے پایا۔ اللہ فرمائے گا تم نے میرے بندوں کو، کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے بارے اللہ تیرے بندوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ فرمائے گا اگر مجھے دیکھ لے تو کیا کیفیت ہوگی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں بارے اللہ اگر تجھے دیکھ لے تو اس تسبیح تحلیل میں، بزرگی، کبریائی بیان کرنے میں وہ اور زیادہ آگے بڑھ جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ فرمائے گا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ لوگ کیا مطالبہ کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے بارے اللہ وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا کیا جنت میرے بندوں نے دیکھا؟ کہا کہ نہیں تیرے بندوں نے جنت نہیں دیکھا ہے۔ اللہ فرمائے گا اگر دیکھ لے تو کیا کیفیت ہوگی میرے بندوں کی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں بارے اللہ اگر تیرے بندے جنت کو دیکھ لیتے تو پھر جنت میں حد سے زیادہ مشتاق ہوتے، اس کی طرف ان کی رغبت زیادہ بڑھ جاتی، تسبیح و تحلیل اور زیادہ کرتے۔ پھر اللہ فرمائے گا اچھا یہ بتاؤ میرے بندوں کو کس چیز سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا؟ فرمائے گا فرشتے تیرے بندے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا کیا ان لوگوں نے جہنم دیکھا؟ تو فرشتے عرض کریں کہ نہیں ان لوگوں نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اگر جہنم کو دیکھتے تو کیا حالت ہوتی؟ تو فرشتے عرض کرتے بارے اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو حد سے دور بھاگتے، اس سے تیری پناہ میں آتے، اس سے بچنے کے لیے اس سے دعائیں کرتے، حد سے زیادہ تسبیح و تحلیل میں لگ جاتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، حدیث کے آخری الفاظ سنیے، اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس مجلس میں بیٹھنے والے جتنے بھی ہیں سب کو میں نے بخش دیا، سب کو میں نے بخش دیا۔ ان فرشتوں میں سے ایک ایسا فرشتہ بھی ہوگا جو عرض کرے گا بارے اللہ اس جماعت میں ایک ایسا بھی آدمی آیا تھا جو اپنی ضرورت کے لیے آیا تھا، تیری تسبیح و تحلیل بیان کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے والا انسان بھی نیک ہوتا ہے، میں نے اسے بھی بخش دیا، حضرات ذرا غور کیجیے، اس لیے کہا جاتا ہے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک
سے، ان کے تصدق سے ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. اب تو ذکر اور تسبیح کا اتنا بڑا ثواب اور اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ ہم اور آپ آج جس مجلس میں بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ فرشتے یہاں پر بھی موجود ہیں اور آپ کے نام اعمال کو درج فرما کر رب کی بارگاہ میں ضرور حاضر کریں گے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس حدیث کی آخری الفاظ ابھی آپ قاضی اسلام حضرت علامہ مولانا ہاشم صاحب اللہ یہاں پر موجود ہیں، وہ آپ کو اس حدیث کی اتنی بڑی فضیلت ہے، آپ کو حدیث کے الفاظ آپ کو پڑھائیں گے اور تمام سامعین کو بھی پڑھائیں گے. دو چار باتیں اور کلمتان حبیبتان کے تعلق سے کہ یہ دونوں کلمے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ. یقین جانیے علامہ عینی تمام شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہاں پر کلمے محبوب مراد نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا محبوب اللہ تبارک تعالیٰ. اللہ کے نزدیک یہ جو تسبیح بیان کرے گا وہ محبوب ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے پھر پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. اب یہ بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندے سے اللہ کی محبت کا کیا معنی؟ اللہ کے بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ سے بندے، اللہ کی محبت جب بندے سے ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاص رحمتیں اس بندے پر نازل ہوتی ہے، اللہ کا بے شمار فضل و کرم اس بندے پر ہوتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ خفیفتان، یہ دونوں کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی آسانی سے آپ اس کا تکلم کر سکتے ہیں، آسانی سے اس بات کو آپ بول سکتے ہیں. اور آگے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، یہ میزان عمل میں بھاری ہے، میزان عمل میں بھاری ہے. ثقیلتان فی المیزان، اس تعلق سے ایک روایت اور آتی ہے، فرمایا گیا کہ سبحان اللہ نصف المیزان وبحمدہ تملؤہ، کہ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھرتا ہے اور الحمدللہ پورے میزان کو مکمل فرما دیتا ہے. تو پیارے، اگر کوئی انسان سبحان اللہ وبحمدہ مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ اگر ادا کرتا ہے تو نام اعمال اس کے بھر جاتے ہیں اور میزان عمل میں وہ نیکیاں بھر جاتی ہیں اور میزان عمل بھاری ہو جاتا ہے. حضرات، ثقیلتان فی المیزان، اس تعلق سے میزان بھاری ہے. میزان میں کیا ناپا جائے گا؟ میزان میں کس چیز کو تولا جائے گا؟ نیکیاں ہوں گی، بدیاں بھی ہوں گی. سوال یہ ہے کہ اعمال اور نیکیاں یہ تصوراتی چیز ہے، یہ کوئی جسم نہیں کہ اسے آپ تولیں، اس کو بٹخرے سے آپ اندازہ کریں. لیکن شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کل میدان محشر میں تمام لوگوں کے اعمال کو جسم کی شکل فرمائے گا، پھر وہ ناپا جائے گا. وہ دونوں کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس تعلق سے ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے بخاری شریف کے اندر ہی. وہ فرماتے ہیں کہ من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم المرء فی الف مرۃ مئۃ مرۃ حطت خطایاہ، کہ اگر کوئی انسان 100 بار دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. یہاں تک کہ اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. حضرات، یہ بہت سنہرا موقع اور عظیم مجلس قائم ہے، اس لیے ہم اور آپ اس سعادت سے محروم نہ رہیں. آئیے اس تسبیح کو ہم خضوع اور مکمل خشوع کے ساتھ قاضی اسلام کی زبانی 3 مرتبہ ضرور سماعت فرمائیں. جیسے حضرت پڑھائیں آپ بھی پڑھیں اور فیوز و برکات سے مالا مال ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. من جميل أهوال والآفات وتقضينا بها جميل الأعداء وتباركنا بها الخيرات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتحدثنا بها الغايات إنك على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم لما رحمتك يا رحمن يا رحيم فسيحفظكم الله ورسوله العليم والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أتوكل وأقرب إليك وأسأل بالصلاة على النبي بما من الجود والصحابة ما من الأخلاق والمودة وما من الأخلاق وما من الترتيب والمحبة وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمحبوبين. اللهم صل وسلم بين المؤمنين والمسلمين كما صليت وألفت بين الأنبياء والمرسلين وصلى الله تعالى عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم. مالک مولا جس قدر تمام لوگ مبارک محفل میں حاضر ہیں، تمام حاضرین کی جائز تمنا پورا فرما دے. مولا طلبہ جس قدر محنت سے بخاری شریف حاصل کی ہے، مولا ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، صحت و تندرستی میں برکت رحمت عظمت عطا فرما. مولا اساتذہ کرام جس قدر حاضر ہے، مولا ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، صحت و تندرستی میں، اولاد میں، اولاد کی اولاد میں برکت رحمت عظمت عطا فرما. مولا جن حضرات نے اس مبارک محفل میں کے انعقاد میں دامِ دل میں قدم سننے پر چل کر حصہ لیے، مولا ان سب کے کاروبار میں، علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، صحت و تندرستی میں، اولاد میں، اولاد کی اولاد میں برکت رحمت عظمت عطا فرما. مولا ہم سب کو اپنے کام کے لائق بنا، ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما. مولا اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعائے ہم لوگوں کے گھروں میں عمل کا چراغ روشن فرما، ایمان کا چراغ روشن فرما، اسلام کا چراغ روشن فرما. ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھ عزت ایمان کی زندگی عطا فرما. جب دنیا سے رخصتی کا ٹائم آئے مولا عزت ایمان کے ساتھ اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کے سائے میں بولا الہی خیر کا تانی بات کے شاہد کی جانی یا موت مولا موت بابا تاج الدین کے رفتار بندرواز یا تاج یا تاج یا تاج لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کیا اعلان کرے گا؟ کون انعام؟ ہر جماعت میں اول دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں انعام دیا جا رہا ہے. میں بھی ترتیب آواز دے رہا ہوں، آپ حضرات تشریف لائیں. فاضل دوم میں اول نمبر پر محمد جمشید رضا، دوسرے نمبر پر محمد مجاہد الاسلام، تیسرے نمبر پر محمد حسین شفیع.
जमात फाजिल अव्वल से अव्वल नंबर पर मोहम्मद नाजिर शहजाद, दूसरे नंबर पर मोहम्मद आतिफ रजा, तीसरे नंबर पर मोहम्मद नेमत अली और जल्दी आप आए जैसे नाम लिया जा रहा है। जमात आलिम से मोहम्मद वजहुल कमर अव्वल नंबर पे, मोहम्मद रजाउल हक दूसरे नंबर पे, मोहम्मद इम्तियाज अहमद तीसरे नंबर पे। जमात मौलवी दोम से अव्वल नंबर पर मोहम्मद कायम अली, दूसरे नंबर पर मोहम्मद आयदुल हुदा, तीसरे नंबर पर मोहम्मद शमशाद। जमात मौलवी अव्वल से अव्वल नंबर पर मोहम्मद आदिल रशीद, दूसरे नंबर पर मोहम्मद आबिद अली, तीसरे नंबर पर मोहम्मद मुनासिर हुसैन। जमात सानिया से अव्वल नंबर पर मोहम्मद अहमद रजा, दूसरे नंबर पर मोहम्मद रमजान अली, तीसरे नंबर पर मोहम्मद अहमद रजा। जमात उला से अव्वल नंबर पर मोहम्मद आसिम रजा, दूसरे नंबर पर मोहम्मद बशीर उल कादरी, तीसरे नंबर पर मोहम्मद शमीम अख्तर। जमात इब्तिदाइया से अव्वल नंबर पर मोहम्मद बिलाल अशरफ, दूसरे नंबर पर शेख अब्दुल कादिर, तीसरे नंबर पर मोहम्मद शहजाद रजा। खुसूसी खिदमत में मोहम्मद अंसर अली,